إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد
بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور اطہر ذات پر سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ انسان دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ جب ہم اس مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو کئی بندے اس بندے کی جو جستجو ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اور کتنے ہی دنیا میں ایسے انسان ہیں جو اپنے اصل مقصد سے ناواقف ہیں۔ صرف کھانا پینا ہی مقصد نہیں ہے، دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرنا ہی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، میں اپنے بندوں سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے کما کر کھلائیں، وہ مجھے روزی دیں، یا وہ میری کفالت کریں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو رزق بانٹنے والی ہے، لوگوں کو رزق عطا کرنے والی ہے، وہ ذو القوہ ہے اور بہت زور آور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے بدلے میں ہم سے کوئی دنیا کا مال چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تم سے رزق کیا مانگنا ہے، میں تو خود رزق بانٹنے والا ہوں، میں تو رزق دینے والا ہوں، بس تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میری عبادت کرو۔ انسان جب عقل شعور کی زندگی کو پہنچتا ہے، جب اس میں فہم و فراست آتی ہے، تو انسان اپنی دنیا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا کس طرح بنانا ہے، اپنے کاروبار کی فکر میں لگ جاتا ہے، اپنے روزگار ذریعہ معاش کی فکر میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنے اصل مقصد سے دور چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے اگر مقصد کو نہ پہچان سکے تو قرآن ہی یہ بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پال پوس کر وہ بھی بڑا کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی مار کا نہیں ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے ادا کرنی تھی۔
مگر مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا کہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہنمائی کے لیے رسول بھی مبعوث فرمائے، تاکہ وہ ان کو ان کے مقصد سے آگاہ کرتے رہیں، ان کو ان کا مقصد بتاتے رہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے، ہر امت میں ہمارے لیے بھی رسول آئے، بلکہ خاتم الرسل آئے، امام الانبیاء آئے، ہمارے لیے بھی اللہ نے رسول مبعوث فرمائے، اور فرمایا کہ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں۔ طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ اور پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، وہ ہدایت چاہتا ہے، سیدھا راستہ تلاش کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ گمراہی کی چھاپ لگا دیتے ہیں، گمراہی کا اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھما دیتے ہیں، اس کے آگے قرآن پڑھا جائے کوئی اثر نہیں، حدیث پڑھی جائے کوئی اثر نہیں، یہ صرف اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ہدایت چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور ایک وہ ہیں جو ہدایت کے متلاشی ہی نہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کون سے رستے پر چل رہا ہوں، مجھے کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب ان کو پرواہ نہیں تو پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ بھی پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ جائیں، جو دل چاہتا ہے کریں، دنیا میں جیسے جی چاہے زندگی گزاریں، مگر ایک دن آئے گا اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ پہلی قسم کے لوگ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو مان لیا، انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھ لیا، اب کل قیامت والے دن ان کا حساب ہوگا، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور جو اپنا مقصد بھول بیٹھے، حقت علیہ الضلالہ، جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، جن پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کرنے والے، ان کے آگے قرآن پڑھی جائیں، حدیث انہیں سنائی جائیں، دین کی باتیں بتائی جائیں، یہ کبھی بھی کسی بات کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں شیطان اور اپنا مکالمہ بیان کیا ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ مکالمہ قرآن اس انداز سے بیان کرتا ہے، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، کیا معاملہ ہے؟ آگے سے ابلیس یہ جواب دیتا ہے، قال علم
قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اے اللہ تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی بھی وہ جو گوندھ کر رکھی جائے اور جس میں سے بدبو آئے، اور جب وہ مٹی سوکھ جائے پھر اگر اسے بجایا جائے تو وہ کھنکنے لگتی ہے۔ اے اللہ تو نے تو انسان کو اس مٹیریل سے بنایا ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ صرف یہ وہ نافرمانی تھی۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، اے مردود نکل جا، تو میرے دربار سے ددکارا ہوا ہے، میں نے تجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے۔ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ تمام فرشتوں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، مگر صرف ایک نافرمانی کی، اللہ نے اپنے دربار سے ہی خارج کر دیا۔ اور آگے کا مکالمہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اے نافرمان تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی، تو لعنتی ہے، تجھ پر میری بھی اور میرے بندوں کی بھی لعنت برستی رہے گی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ اللہ اے میرے رب، اللہ نے دربار سے نکال بھی دیا ہے، کہہ رہا ہے ربی اے میرے رب مجھے صرف قیامت تک مہلت دے دے، جب تک لوگ مار کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، جا، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، قیامت تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اب یہاں ہمارے بعض بھولے والے مسلمان اپنے باطل عقیدے کو کسی اور انداز سے اس واقعے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت تک شیطان زندہ ہے تو پھر کوئی نبی کیوں زندہ نہیں؟ یہ ایک نقطہ یہاں بیان کیا جاتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان قیامت تک زندہ ہے پھر نبی کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر شیطان زندہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، نبی تو اللہ کے برگزیدہ ہے، ان کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ایک اصول سے ہٹ کر اعتراض ہے، یا جو بھی سوال کہہ لیں، اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے شیطان نے مہلت مانگی تھی، اللہ نے دے دی کہ جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ آگے شیطان کیا کہتا ہے؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے نا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کا ایسا طریقہ تلاش کروں گا، ان کے لیے میں گناہوں کو مزین کر دوں گا، ان کو گناہ بڑے بھلے لگیں گے، بڑے اچھے لگیں گے، یہ گناہوں کو بڑا اچھا سمجھ کر کریں گے۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ساتھ ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے، میں انہیں گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، وہ میرے طریقے پر نہیں آئیں گے، مگر تیرے ان بندوں کو جو تیرے طریقے سے ہٹ چکے ہوں گے، اپنا مقصد بلا چکے ہوں گے، اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو گمراہ کر، تجھے اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو کل قیامت والے دن میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ آگے کی آیات میں یہ تذکرہ ہے۔ اب یہ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس انداز سے گمراہ کروں گا کہ ان کو گناہ کے کام بڑے اچھے لگیں گے، ان کو گناہ کا کام بڑا اچھا لگے گا،
ایک وقت آئے گا، میرے پاک نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ میری امت موسیقی کو حلال کر لے گی، میری امت میں قرب قیامت گھر گھر سے موسیقی کی آوازیں بلند ہوگی۔ آج کا مسلمان یہ بات کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ وہی شیطان کا حربہ تھا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو گناہ کے کام ایسے خوش انداز میں پیش کروں گا یہ فوراً قبول کر لیں گے۔ شادی بیاہ آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شادی ہی کیا جس پر ناچ گانا نہ ہو، وہ شادی ہی کیا جس پر مہندی نہ ہو، وہ شادی ہی کیا جس میں ایسے فنکشن نہ ہو۔ مگر جو بندہ اپنے مقصد کو سمجھتا ہے کہ شیطان ہر پل مجھے اپنے مقصد سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، میں جب نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں شیطان آڑے آ جاتا ہے، میں جب نیکی کی طرف جانا چاہتا ہوں شیطان سامنے آ جاتا ہے، میں جب گھر میں بیٹھا ہوں تو شیطان میرے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کر لے یہ کر لے۔ اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو میرے ہاتھ میں موبائل دے دیتا ہے کہ تو اگر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تو میں گناہوں کا آلہ گھر میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اب بندہ موبائل پہ بیٹھا ہے، شیطان نے ذہن میں بٹھا دیا کہ تجھے کون دیکھنے والا ہے، اب جو مرضی دیکھ لے، اب تو گانا بھی سن لے تو پھر بھی کیا ہے، تجھے کون دیکھنے والا ہے۔ مگر اللہ کے قرآن نے یہ بتا دیا کہ رقیب عتید، انسان جو بھی عمل کرتا ہے ہمارا نگران اس پر ہر وقت نظر لگائے بیٹھا ہے۔ اندھیروں میں چھپ کر لے، بند کمروں میں بیٹھ کر لے، جہاں مرضی جا کے گناہ کر لے، انسان تو شاید یہ سمجھ لے کہ میں نظروں سے اوجھل ہوں، میرا گناہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مگر کل قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کمپیوٹر میں USB لگا دی جائے، اس میں ڈیٹا انسٹال بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہماری گردن میں ایسی ایک چپ لگا دی ہے جو ہماری ہر بات نوٹ کرتی ہے، ہماری آنکھوں کے گناہ، ہماری زبان کے گناہ، ہمارے کانوں کے گناہ، ہمارے روزمرہ کے گناہ، ہمارے دلوں کے گناہ، ہمارے راتوں کے گناہ، ہماری تنہائی کے گناہ، ہمارے اجتماعی گناہ، ہمارے ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ اس چپ میں محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم وہ چپ نکال لیں گے، وہ ریکارڈ والی ہارڈ ڈسک نکال لیں گے۔ کتابٍ یلقاہ منشورا، ہم اس کے سامنے اسے ایک کتاب کی شکل میں پیش کر دیں گے، یہ لے جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے یہ ذرا پڑھ کے دیکھ لے۔ بندے کے سامنے نامہ اعمال ہوگا، ایک ایک لمحے کا نامہ اعمال، ساری زندگی جیسی بھی انسان نے گزاری ہے قیامت والے دن اس کے ہاتھ پہ ہوگی، اس کا نامہ اعمال اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور پھر فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے اپنے کرتوت پڑھ لے، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ ساتھ اللہ نے بیان کر دیا کہ انسان کی گواہی کے لیے تو اس کا جسم ہی کافی ہے، کل قیامت والا دن ہوگا اسے کسی کے گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا کوئی گواہ لایا جائے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کی زبان گواہی دے گی، اس کے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا۔
اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا سارا جسم قیامت والے دن گواہی دے گا۔ جو بندہ اپنے مقصد کو سمجھ لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں تو یہ جسم میری اچھائیاں بیان کرے، اللہ اس نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، یہ رات کو اٹھ کر تیری عبادت کیا کرتا تھا، یہ تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ نمازی تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اذان ہوتی تھی یہ پاؤں کے ساتھ چل کر مسجد میں جاتا تھا، وضو کرتا تھا، اللہ تیری عبادت کرتا تھا۔ ہمارا جسم یہ بھی گواہی دے گا اور یہ بھی گواہی دے گا۔ اللہ آج 8 تاریخ ہے، اللہ 8 نومبر کی فجر کے بعد یہ بندہ سویا ہوا تھا اور یہ بندہ رات کو 12 بجے موبائل پہ لگا رہا، ساری رات موبائل پہ گزار دی اور صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہ جا سکا۔ ایک ایک بات لکھی ہوگی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا عیش و عشرت کا سامان ہے، مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بندہ ہدایت پر چلے گا یہ اس کا اپنی ذات کا ہی فائدہ ہے، اور ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے ہمیں کسی معاملے میں پکڑ بھی لیا تو ہم مال و دولت دے کر چھوٹ جائیں گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا ایک اور مقام اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بیان فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ دن بھی ایسا آئے گا جب دوست آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر کسی سے مدد کا سوال نہیں کریں گے، کسی سے وہ کچھ مدد نہیں مانگ سکیں گے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب اللہ ان مجرموں کو پکڑے گا قیامت والے دن ان پر سختی کا ہاتھ پڑے گا، یہ کہے گا کہ کاش اس کے فدیے میں اللہ میری اولاد کو لے لے، میں اپنے گناہوں کی پاداش میں اپنے بیٹوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اگر اللہ مجھ سے میری بیوی لینا چاہتا تو لے لے، میرے بھائیوں کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، جو قوم قبیلہ اس کا بازو بنا پھرتا تھا کل قیامت والے دن اسی کے متعلق کہے گا کہ اللہ میرا چاہے تو قبیلہ بھی لے لے، میرا چاہے قبیلہ بھی لے لے، اے اللہ مگر مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، کیوں؟ ثُمَّ يُنْجِي، کہ مجھے نجات مل جائے، مگر کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو دہتی ہوئی آگ ہے۔ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جو چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، ہماری کھال کو بھون کر رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا یہ اس کے پیچھے بھاگے گی، اس کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑ لے گی۔ قیامت والے دن اس کے لیے راہ فرار نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہوں گے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ مسئلہ واضح ہے،
صاف اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی عبادت انسان کا مقصد ہے. جو اس مقصد کو یاد رکھے گا کل قیامت والے دن اللہ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے گا. جو اپنا مقصد بھلا دے گا اس کے لیے پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. انسان کو اس کے کرتوتوں کی خبر دی جائے گی، جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑ کر آیا. اگر اپنی زندگی میں وفات پا گیا، اپنی اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ آیا، دنیا میں غلط کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا رہا، اب یہ دنیا کے جو غلط کام تھے اگرچہ یہ دنیا سے جا چکا ہے مگر ان کا گناہ اسے ملتا رہے گا. ہم فیس بک دیکھتے ہیں، کوئی گانا سامنے آ جائے ہم اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اب وہ جتنا آگے شیئر ہوتا جائے گا اس کے پرڑے میں گناہ پڑتے جائیں گے. جہاں تک یہ گانا جائے گا جتنے بھی اس میں ملوث ہیں سارے اس میں برابر کے گناہ کے شریک ہوں گے. کسی نے کوئی لڑکی کی تصویر شیئر کر دی، جہاں تک وہ جائے گی جتنے لوگ دیکھیں گے جتنا ان کو گناہ ملے گا ان سب کا گناہ ملا کے اس کو بھی ملے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حج کیا ہے، یہ ذرا ریفریشمنٹ کے لیے ہے، اپنا ذہن فریش کرنے کے لیے ہے. فیس بک اگر دیکھ لیتے ہیں، کوئی گانا سن لیا، کوئی شیئر کر لیا، کسی کو ہنسا دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج اتنا بڑا ہے کہ قیامت والے دن یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. ہم اس دن کو کوسیں گے جس دن ہم نے فیس بک آئی ڈی کا اکاؤنٹ بنایا. ہم اس دن کو کوسیں گے جس دن ہم نے یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنایا. ہم اس دن کو کوسیں گے کہ جس دن ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دیا، اپنے بیٹے کو اس گناہ میں ملوث کرنے کا آلہ لے کر دیا. ہم اس دن کو کوسیں گے مگر وہاں پھر کچھ بنے گا نہیں. وہاں تو حساب کا وقت ہے، حساب دینا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. ہر بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک ان کے جواب نہیں دے گا اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ آج ہر بندہ اگر ان سوالوں پر غور کر لے تو پکا سچا مسلمان بن جائے، یا یہ سمجھ لیں کہ ہر بندہ حاجی ثناء اللہ بن جائے اگر یہ 5 سوالوں کی ہم تیاری کر لیں. پہلا سوال اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا. میں نے تجھے عمر دی تھی، یہ کہاں لگائی ہے؟ عمر کیسے گزاری ہے؟ صرف 2 لفظ ہیں، ان عمرہ فیما افنا. میں نے تجھے عمر دی تھی، کہاں گزاری ہے؟ اب یہ دیکھ لیں کہ ہماری 40-50 سالہ عمر کہاں گزری ہے، ہر بندہ جانتا ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. ہر بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے گزاری. حالانکہ یہ سوال تو پہلے ہو چکا کہ عمر کیسے گزاری، مگر جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے نا، ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو مسجد میں چلے جائیں گے. مسجد میں تو بوڑھوں کا کام ہے، جب ہم بوڑھے ہوں گے تو مسجد چلے جائیں گے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم اپنی جوانی کے مزے لوٹے. جب عمر ڈھل جائے گی، جب رہنا ہی مسجد میں ہے تو بڑھاپے میں جائیں گے. یاد رکھنا کہ یہ عمر کا الگ سوال ہے اور جوانی کا الگ سوال ہے کہ جوانی کیسے گزاری ہے. اور تیسرا سوال اللہ پوچھیں گے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَ. یہ 2 سوال ہیں.
مال کہاں سے کمایا تھا اور خرچ کہاں کیا تھا؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. بندے کا ذریعہ معاش ہے، ساری زندگی کماتا ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ کمایا کیسے ہے؟ کاروبار میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار حرام تو نہیں کر لیا؟ کیا کبھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا؟ ہمارے کاروبار کا اگر جائزہ لیا جائے تو تاجر طبقہ اس میں سب سے زیادہ ملوث ہے. بعض جگہوں پر جانا ہو، کوئی چیز لینی ہو تو دکاندار قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ 1 نمبر ہے. اسے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندے، رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پسند آئے گی تو لے لوں گا. قسم نہ کھائیں. اگر اس میں ذرہ برابر بھی شک ہوا، اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو بندہ اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. مگر آج کل ہم قسم کھانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے. صرف یہ ہے کہ مال بک جائے. اللہ پوچھے گا کہ کمایا کیسے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا؟ بعض لوگ کماتے حلال کا ہیں مگر خرچ ایسی جگہ پہ کر دیتے ہیں جو حرام ہے. اور 5واں سوال اللہ پوچھیں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا؟ پتا تو تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے، پڑھی بھی کہ نہیں؟ یہ 5 سوال کیے جائیں گے. اس وقت تک بندہ اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور یہ سوال دیکھ لیں کہ کون سے ہیں. ساری زندگی کا نچوڑ ان 5 سوالوں میں ہے. ایک اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا صدرک غنا واسد فقرک، میں تجھے غنی بھی کر دوں گا اور تجھ سے غربت دور کر دوں گا، فقر و فاقہ دور کر دوں گا. اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے تو وقت نہیں نکالے گا، میں پھر تجھے دنیا میں ایسا مصروف کر دوں گا کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن کیسے چڑھا، کیسے گزر گیا. تیرا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوگا، تیرے پاس ایک لمحے کا وقت بھی نہیں ہوگا. دنیا میں اتنا تجھے مصروف کر دوں گا، تجھے سر کھجانے کا وقت بھی نہیں ملے گا. اور دوسرا یہ کہ میں تجھ پر فقر و فاقہ مسلط کر دوں گا. مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تجھے غنی کر دوں گا. تجھے معاش کی فکر نہیں کرنی چاہیے، رزق تو میں نے دینا ہے، بس تو اپنا کام پورا کر لے. تو میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر. جب تم میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، میں تجھے دنیا سے بے پرواہ کر دوں گا. پھر تیرے پاس وقت بھی ہوگا، تیرے پاس دنیا کی خوشحالی بھی ہوگی، دنیا کی زندگی کا سکون بھی ہوگا. اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اذان سن کر اپنی دکان پہ بیٹھا رہے گا، مسجد میں نہیں آئے گا، پھر میں تیری زندگی کو پریشانیوں کا گھر بنا کے رکھ دوں گا. تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے پریشانیاں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.